کہ جس وقت امام عرش مقام امام ہمام امام پاک سیدی امام حسین علی جدہ علیہ السلام جب مدینہ منورہ کو خیر آباد کہہ کر مکۃ المکرمہ کی زمین پر آپ نے اپنے قدم رکھے تو اس وقت اکابر اصحاب نے جو اس وقت موجود تھے انہوں نے یہ عرضی لگائی کہ حضور اس وقت روئے زمین پر آپ سے افضل ترین ہستی ہماری نگاہ میں کوئی نہیں ہے۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ نواسے رسول ہیں، آپ نبی کے نواسے ہیں، اور آپ کے اکیلے کے سوا اس وقت تو دنیا میں کوئی نبی کا نواسا نہیں ہے۔ روئے زمین پر ہمارے لیے سب سے عظیم ہستی آپ ہے، اس وقت اس زمانے میں سب سے عظیم ترین ہستی آپ کی ہستی ہے، اس لیے آپ اب یہاں سے کہیں نہ جائیں۔ آپ نے کوفہ والوں کے خطوط پیش کیے جس کی تعداد 150 ہم بیان کرتے ہیں، حالانکہ مورخین نے اور بھی لکھا۔ یہ اپنے نئے سننے والوں کو میں یہ بات بتا دوں کہ کربلا کا واقعہ نہیں بلکہ تاریخ میں جتنے واقعات ہیں ان میں بہت اختلافات ہیں، لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اقوال سب بیان کر دیں تاکہ آپ اپنے ذوق کے اعتبار سے اس کو قبول کریں یا نہ کریں۔ بہرحال امام عرش مقام نے 150 خطوط ان کے سامنے رکھے، اور وہ جو آخری خط میں نے آپ کے سامنے اس کا مضمون پیش کیا تھا وہ بھی آپ نے پیش فرمایا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حبر الامہ سید المفسرین رئیس المفسرین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ آپ ایک کام کریں کہ اپنے کسی معتمد کو بھیجیں، اور پھر اس کے بعد اس بات پر ہماری گفتگو کل مکمل ہوئی تھی کہ امام عرش مقام کے بہنوئی تھے اور ان کے وہ چچا زاد بھائی تھے جن کو ہم تاریخ میں امام مسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ امام مسلم امام مولا کائنات کے داماد بھی ہوتے ہیں اور امام حسین علی جدہ علیہ السلام کے بہنوئی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے سنا کہ امام مولا کائنات نے جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بعد 8 نکاح فرمائے، اس طرح آپ کی 9 بیویاں مکمل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کم و بیش 18 سے 19 بیٹے عطا فرمائے اور 17 سے کچھ کم زیادہ آپ کو بیٹیاں عطا فرمائی۔ تو آپ کی بیٹیوں کی تعداد بھی بڑی کثیر ہے اور بیٹوں کی تعداد بھی بڑی کثیر ہے۔ تو حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل جو بہنوئی بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، بڑے خوبصورت آدمی تھے، بڑے حسین و جمیل انسان تھے، اللہ نے علم بھی دیا تھا، تقوی بھی دیا تھا، ان کو روانہ کیا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ جس وقت تو کوفہ پہنچے تو آپ کے ساتھ آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام محمد تھا اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا۔ محمد کی عمر جو ہے وہ 8 سال بتائی جاتی ہے اور ابراہیم کی عمر جو ہے وہ 6 سال بتائی جاتی ہے۔ امام مسلم شروع میں جس وقت کوفہ پہنچے بڑی تعداد میں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، مختلف اقوال ہے جو میں کل پڑھ چکا۔ مختصر میں امام کی شہادت حصول برکت کے لیے پڑھنا ہے، وہ یہ کہ جب آپ نے لوگوں کی بیعت لی تو اس وقت ہوا یہ کہ یزید کے جو مخبر تھے انہوں نے یزید کو لکھا اگر تم اپنی حکومت کا تحفظ چاہتے ہو تو مسلم یہاں آئے ہیں امام حسین کے نمائندے بن کر اور وہ لوگوں کی بیعت لیتے ہیں، تم جلدی سے کسی کو روانہ کرو۔ عبید اللہ ابن زیاد کو یزید نے روانہ کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کیا، ان لوگوں کی کیا تاریخ پڑھی جائے، بس اتنا آپ سن لیں اور سمجھتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ زیاد جو تھا وہ اس کا باپ عبید اللہ کا باپ جو زیاد تھا وہ تاریخ کے مورخین نے لکھا ہے اور بہت معتمد مورخین نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ یہ زنا سے پیدا ہوا تھا زیاد، اسی لیے زیاد کے باپ کا نام یہ کہا جاتا ہے، زیاد کے باپ کا نام عام طور پہ نہیں لکھا جاتا بلکہ کہا جاتا ہے زیاد ابن ابی۔ جو بڑے مورخین ہیں جنہوں نے حالات زمانہ کی رعایت کیے بغیر حق کو لکھا، انہوں نے یہ لکھا زیاد ابن ابی، زیاد اپنے باپ کا بیٹا، یعنی باپ کا بیٹا کون باپ ہے آج تک اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ وہ شخص ہے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد۔ اس سے میں ایک بات آپ کو ایک ضابطہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اللہ کے بندوں پر لوگ جو ظلم کرتے ہیں وہ یوں ہی نہیں کرتے بلکہ کہیں نہ کہیں سے دودھ میں نسب میں کھوٹ ہوتی ہے، تب جا کر کے دنیا میں ظالم لوگ پیدا ہوتے ہیں۔